جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور ہمارے علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، جناب علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب، قبلہ مفتی عامر صاحب اور علامہ مفتی سہیل امجدی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا کچھ فقہی سوالات بھی، یہ سوچ اس لیے آ رہی ہے کہ ظاہر ہے ماہ رمضان اپنے اینڈ کی طرف ہے نا، تو کوشش یہ جتنے سوالات انٹرٹین ہو سکیں وہ ہو جائیں، تو ذرا اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا ہم فقہی سوالات کر لیتے ہیں۔ ایک یہ معصومانہ سوال آیا تھا کہ وہ آپ نے اس پہ تو بات کر لی تھی کہ وہ اگر شرٹ پہ تصویر بنی ہوئی ہو تو کیا ہے مسئلہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی شرٹ پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو نماز سے پہلے وہ شرٹ اتار کے الٹی شرٹ پہن لی تو اب وہ نماز ہو جائے گی کیونکہ اب تو تصویر نظر نہیں آ رہی۔ پہلے تو اس آئیڈیا کی بھی کیا کہنا ہے بھائی، اور باقی اب آپ فرمائیں اس پہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا اتنی تکلیف نہیں ہے کہ جا کر دوسری شرٹ لے لیں، وہ پہن کے نماز پڑھ لیں، مطلب اسی شرٹ کو پہننا کر لیں گے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کبھی سفر میں ہو کہ کئی سفر میں ہوں، کئی آفس وغیرہ میں ہوں، کئی ایسی جگہ ہوں کہ شرٹ چینج نہ کر سکتے ہوں، تو الٹی شرٹ پہن کر یا الٹے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔ اچھا مکروہ ہے، لیکن یعنی مکروہ سے مکروہ تحریمی ہے، جس کا مطلب ہوا کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اچھا یعنی اس وقت تو پڑھ لے وہ چونکہ اگر کوئی چارہ نہ ہو، اگر مطلب بالکل وقت نہیں ہے اور کہیں آ جا نہیں سکتا تو پڑھ لے، بعد میں اسے لوٹا لے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ظاہر مفتی صاحب نے اتنا سخت مسئلہ بیان کیا ہے تو مجھے بیلنس تو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے فقہ آپ اجازت ہے اس پہ نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ بتا دیجیے کہ بچوں کے نام، مفتی عامر صاحب بچوں کے نام اکثر قرآن سے حرف نکلوا کے رکھے جاتے ہیں، تو علماء سے پوچھیں کہ اس کا اسلام، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حرف نکال کے نام رکھے جاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور یہ کیسے رکھے جاتے ہیں میں نہیں معلوم، یعنی کہ قرآن کھولا جو حرف آگے اس طرح رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں، کوئی اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، کوئی عالم سے پوچھ لیتا ہے، تو کوئی کہتا ہے ہمارے پیر صاحب نے یہ حرف دیا ہے۔ اچھا تو یہ وہاں تو ہوتا ہے مطلب ہندوستان میں، لیکن مسلمانوں کے یہاں پہ اس طریقے کا سسٹم نہیں ہے۔ قرآن میں تو پھر حامان بھی ہے، سامری بھی ہے، تو ایسا کوئی مطلب نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حرف نکالتے ہیں تو حرف نکالنے کا کوئی تصور شرعی حیثیت نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے صحیح۔ کچھ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام اچھا نام رکھیں، ابدیت پر، پروردگار عالم کے بندہ ہونے کی دلالت پر، اسی طریقے سے حضور پر، حضور کے نام پر، حضور کے القاب پر، آل محمد کے نام پر، پیغمبر اکرم کے مخلص باصفا صحابہ ہیں ان کے نام پر نام رکھے جائیں، اولیاء کے نام پر نام رکھے جائیں، یہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو عدد وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ کوئی کسی کتاب کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحیح ٹھیک ہے۔ جی تائید کروں گا کہ قرآن سے آپ نام نکال سکتے ہیں، لیکن قرآن میں ہر نام رکھنے جیسا نہیں ہے۔ شیطان کا نام بھی ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ایسے ایسے نام بھی ہیں جسے مطلب بدکاری کرنے والوں کے لیے بھی وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں، تو ہر نام رکھنے کا نہیں ہوتا۔ کچھ نام ہوتے ہیں وہ رکھنے کے ہوتے ہیں، تو کسی عالم دین سے پوچھ کر رکھ لیں۔ مفتی صاحب یہ پلاسٹک سرجری کروانا جائز ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خلق کیا ہے نا، تو اس پر صابر اور شاکر رہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ چہرے کی ہیئت کو جو ہے یعنی جس طرح تخلیق ہوئی ہے اس سے ہٹانا ہمارے فقہ احناف میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں اور وہ بگڑ جاتی ہے، کیا کریں گے پھر؟ تو لہٰذا وہ چیز جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائے تو شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں دیتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے منہ موڑنا ہے۔ لیکن اگر اللہ یہ کہ کوئی جل جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ صحیح ہے بیٹا، یا خدا نہ خواستہ ناک وغیرہ کوئی عضو جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو اس کو سرجری کے ذریعے صحیح کروا سکتے ہیں۔ اچھا ضائع نہ ہو، لیکن صرف اپنی اپیرنس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے کوئی کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں اجازت نہیں ہے۔ کچھ بیلنس فرمائیں گے آپ؟ اگین بیلنس تو کریں گے نا۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، جائز ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہ ایک سوال ہے کہ اف یو ورک ایز اے ڈلیوری بوائے اینڈ یو ہیو نائٹ شفٹ، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے 4 فرض اور سنت ادا کر لیے جائیں اور پھر جب واپس آئیں کام سے فجر سے کچھ دیر پہلے تو تراویح اور وتر پڑھ لیں؟ اب مفتی عامر صاحب کی گنجائش بنے گی کیا؟ پھر سے فرمائیں۔ کہ اگر کوئی مطلب کوئی ڈلیوری بوائے ہے، اس کو عمومی بھی کر لیتے ہیں، کوئی ایسی جاب نیچر ہے کہ اس وقت نماز تفصیل سے وہ نہیں پڑھ سکتا،
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے 4 فرض اور سنت وہ ادا کر لے اور پھر جب کام سے واپس آئے تو فجر سے کچھ دیر پہلے وہ تراویح اور وتر پڑھ لے. ہاں کر سکتا ہے، بالکل ایسے کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور پھر جو ان کا مسئلہ ہے تو ان کو بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنے روزگار کی طرف بھی متوجہ رہے. فرض پڑھ لیے ہیں پھر موقع نکال کے کسی وقت سنتیں پڑھ لے، پھر وقفہ کر کے تراویح پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. 2-3 وقفوں میں بھی کر سکتا ہے وہ. صحیح ہے. ٹھیک. رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے اور بھی سوالات آتے ہیں کہ جناب میرا جاب نیچر ایسا ہے کہ نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ وہ، تو نماز کی چھوٹ کی اجازت ہے نہیں؟ میں نے تو یہ سنا، مجھے اصلاح بھی کیجیے گا، کہ یعنی روزے میں مسافر ہو تو فلاں ہو تو اجازت ہے، حج میں صاحب استطاعت نہ ہو تو چھوٹ ہے، لیکن نماز کے معاملے میں تو یہ کہ یعنی شدید ترین بیماری میں بھی یا یہ صحیح ہے کہ انگلیوں کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، ایسا ہی ہے معاملہ؟ بھائی اگر 2 × 2 4 والی بات کی جائے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ یا جاب چھوڑنی ہے یا نماز چھوڑنی ہے تو آپ جاب چھوڑ دیجیے. اچھا اتنا ہے یہ معاملہ؟ ہاں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دوسری جاب کریں، مزدوری کریں، باہر آ جائیں. آپ کے اسٹیٹس سے کچھ کم کی جاب ملے گی نا. پروردگار عالم رازق ہے، خدا پر بھروسہ رکھیں، نماز کو آپ نہیں چھوڑیں گے. صحیح ہے. اگر آپ کے لیے فرض کیجئے کہ یہ اگر کوئی کہے نا کہ صاحب اول وقت سے تھوڑا ہم ڈیلے کر دیتے ہیں، یہ گنجائش مل سکتی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ صاحب میں اگر جاب کروں گا تو میری نماز تو مجھے چھوڑنی پڑے گی، آپ اس کی مجھے اجازت دے دیں. ہم شریعت بتا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے. ہاں واہ واہ واہ، صحیح ہے. ٹھیک. بیرون ملک کام کرنے والے بہت سارے ویورز ہیں نا ہمارے، تو کہتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ کام کرنا، مثلا کسی وہاں پہ ریسٹورنٹس میں الکوہل کا سرو ہونا بڑا کامن ہے، یا اس سے بھی زیادہ پیش آنے والا مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ گروسری اسٹور یا سپر مارکیٹس میں سیلز مین یا سیلز گرل ہیں، تو وہاں پہ دیگر اشیاء یعنی شراب بھی وغیرہ بھی بیچی جا رہی ہے، ان کا یہ کام کرنا حرام ہے یا شراب پینا، پلانا، بیچنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا، یہاں تک کہ وہ بل بنانا کہ جس کے اندر شراب کی ٹرانزیکشن کی انٹری ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی جائز نہیں. اتنا سخت ہے صاحبان بھی میرے خیال اگر اختلاف ہو فقہی طور پہ بتائیے. دیکھیں باہر آپ جائیں نا تو وہاں ہر اسٹورز میں وہاں کیا ہوتا ہے کہ پمپ کے ساتھ اسٹورز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں ہر چیز میسر ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو شراب وغیرہ ہے نا اس کا الگ کاؤنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور باقی چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو کوئی اگر اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ جائز چیزوں کی سیلنگ کر رہا ہے تو اس میں کوئی شریک قباحت نہیں کر سکتا ہے. لیکن کہیں پر اگر ایسا ہے کہ مکس ہے اور وہاں شراب کا کاؤنٹر بھی لگا ہوا ہے، ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو اس میں بھی کوشش یہ کرے کہ شراب وغیرہ نہ بیچے، باقی چیزیں بیچے. ممکن نہیں تو نوکری چھوڑے، کوئی اور نوکری کرے. ٹھیک ہے. یعنی ایسی صورت میں مثلا جہاں مکس والا معاملہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، 100 کسٹمر آتے ہیں جس میں سے 10 جو ہے وہ شراب والے بھی ہوتے ہیں باقی، تو اس کا ان 10 کو بیچنا گناہ کے زمرے میں یا نہیں؟ چونکہ 10 کا آنے کا امکان ہے اس لیے اس کا یہ نوکری کرنا جائز نہیں ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر اس نے دل میں یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ میں شراب نہیں بیچوں گا، میں یہ چیزیں بیچوں گا، اگر بچاؤ ممکن نہیں ہے اس کے لیے، بچاؤ ممکن نہیں تو پھر وہاں سے چھوڑے. یہی معاملہ ہے. ایسا ہی ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم پریسائز گناہ کی بات کریں گے اور وہ کہے کہ صاحب میں نے یہ ڈبل روٹی بیچی یا سلائس بیچی یا بسکٹ بیچے، کیا یہ گناہ ہوا؟ جواب ملے گا کہ نہیں. لیکن چونکہ ساتھ میں یہ جو شراب بیچنے والا معاملہ ہے وہ لگا ہوا ہے، لہٰذا نوکری کرنا تو جائز نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ ہم اس کے پروپورشن کے حساب سے کہیں کہ یہ جو شراب بیچنے کی جو تنخواہ اس کو ملی اتنا حرام ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اوور آل یہ کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. مفتی عامر صاحب، وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، جو چیز گری ہوئی تھی رکھ لی، اللہ کی زمین سے ملی ہے بھائی، تو اللہ کی زمین سے کوئی چیز مل جائے تو اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ اللہ کی زمین سے ملی ہے. ہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، بے شک اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، مگر زمین پہ گری ہوئی چیزیں فقہ حنفی کے مطابق چونکہ اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، غلطی سے گر جاتی ہے، لہٰذا حکم تو یہ ہے کہ اٹھایا ہی نہ جائے، ہاتھ نہ لگائیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ ہی نہ لگائیں، کیونکہ یقیناً جس کی چیز ہے وہ تلاش کرتا ہوا آئے گا. تو بہتر یہ تھا کہ آپ نہ اٹھائیں، اور اگر اٹھا لی تو اب 40 دن تک ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں گے. اچھا، اٹھا کے آپ ذمہ دار ہو گئے؟ آپ ذمہ دار ہو گئے کہ جس کی چیز ہے وہ اعلان کروائے، اس کو تلاش کرے، اس کو ڈھونڈے. تو بہتر یہ تھا کہ آپ نہ اٹھاتے، وہ خود پہنچ جاتا اور اٹھا لیتا. اگر یہ یقین بھی ہو کہ جس کی کھو گئی یہ چیز وہ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، کسی وجہ سے یقین ہو جائے تو بھی اٹھا لیں گے، تو پھر بھی مسئلہ یہی ہے. دیکھیں ہر ایک شریعت کا تابع دار ہوگا نا، تو جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں پڑی رہے گی اور وہ آ کے اپنی چیز لے جائے گا، مالک کو ملے گی. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر آپ اجازت دیں جی مفتی صاحب، جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسٹیٹ کے کرنے کی ہیں، یعنی اگر فرض کیجئے وہ کوئی کاؤنٹر بنا دے جہاں پر لوگ زیادہ آتے ہیں جاتے ہیں، یا مثال کے طور بازاروں کے اندر
کہ جو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر ہو تو وہاں پر اگر کوئی جمع کرا دے تو ایک طرح سے وہ وکیل بنا دیتا ہے اس کو کہ صاحب یہ میری ذمہ داری میں نے اٹھایا، اب آپ اس کو ذرا دیکھ لیجیے، جس کی وہ چیز ہے اس کو وہ پہنچ جائے۔ اچھا لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی اگر میری چیز گر گئی ہے تو مجھے یہیں پر آنا ہے، یہیں پر مجھے مل جائے گی، وہ ایک تو ایکسیپشن یہ تو بہت ایک اچھا آسان ایک طریقہ ہو جائے گا۔ ورنہ وہی ہے کہ یا تو وہ اٹھاتا نہیں، اٹھا لیا تو اب اس کی ذمہ داری ہے، مالک ڈھونڈے، جب بالکل مایوس ہو جائے اور پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا تو پھر یہ لقطہ کے مسائل کہلاتے ہیں فقہ کے اندر، اور مفتی صاحبان ابھی تھوڑی ایگری دیر کریں گے۔ پہلے مجھے وسیم وسیع جو آپ کے نعت خواں ہیں نا، جی 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 سبحان اللہ، کیا ہوا خیریت ان کا NIC گرا ہوا ملا، NIC کھو گیا وسیم مسیح صاحب کا؟ تو مجھے چونکہ پتہ ہے مالک کا تو میں نے اٹھا کے اس کے مالک تک آپ کو کیسے پتہ؟ اچھا وہ نام لکھا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک، تو اچھا اب وسیم مسیح صاحب ذرا مہربانی فرمائیں، وہ اوریجنل تھا یا فوٹو کاپی تھی مفتی صاحب؟ غالباً اوریجنل تھا۔ آپ کو اوریجنل NIC آپ نے گرا دیا تھا یا فوٹو کاپی تھی وسیم بھائی؟ اچھا وہ شرمان ہے، بتائیں میں بعد میں نہیں شرما کیوں رہے ہیں، شناختی کارڈ ہی کھویا ہے، شناخت تھوڑی کھو دی ہے۔ واہ، آپ وسیم بھائی کہیں گے مجھے جملہ بولنے والوں کی فہرست میں رضا دودانی صاحب کا بھی اضافہ ہو گیا، بھائی یہ ہم نے نہیں کہا، ابھی اب کیا جی اللہ کی طرف سے جی جی مفتی جی صاحب قبلہ نے مفتی صاحب نے جو فرمایا نا، اسے فقی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں۔ لقطہ، اچھا ٹھیک ہے، لام قاف طا ہا، لقطہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ نے اٹھا لیا، اب جس طرح حضرت نے فرمایا مالک کو تلاش کے نہیں ملا، وہاں لوگوں سے کہہ دیا، اب مالک آیا ہی نہیں، ہاں ہاں اب اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں اگر اس نے اپنی ذات پر خرچ کر دیا ہے یا کہیں صدقہ وغیرہ دے دیا ہے، اب اسے اجازت ہے کہ خرچ کر سکتا ہے، صدقہ دے سکتا ہے، لیکن زندگی کی کسی مرحلے میں وہ چلتا پھرتا آ جائے تو دینا ہے واپس؟ پھر واپس دینا ہے۔ جی۔ اچھا ہم تو یہ لقطے کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت نے یہ بات کی، آپ 1000 روپے کے نوٹ پر بالکل پتلا سا دھاگا باندھ دیں صحیح ہے، اور روڈ پر رکھ دیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ، کتنے شریف لوگ آئیں گے اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا میں نے یہ بھی سنا کہ وہ آپ کو زمین کوئی زمیندار اٹھائیں، آپ 3 دفعہ اعلان کریں بھائی کس کا ہے، یہ کس کا ہے، کس کا ہے، بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلان کر دیں آواز والیوم ذرا کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، کوئی نہیں آیا، اب آپ پہ جائز ہو یہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کو عادت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس کا ہے والا نہیں چلے گا کام۔ نہیں بالکل نہیں چلے۔ داؤد علی صاحب یہ تمباکو نوشی صحت کے لیے تو نقصان دہ ہے وزارت صحت کے مطابق، لیکن تمباکو نوشی حلال ہے ایک علماء کے مطابق؟ کالم نویس تھے نصر اللہ خان، جو جنگ اخبار کے اندر کالم لکھا کرتے تھے، میں اپنے ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں، بہت اچھا کالم لکھتے تھے اور سیٹائر تھا اس میں۔ تو وہ ایک دفعہ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر میں ہوتا تو یہ ڈبوں کے اوپر یوں لکھوایا کرتا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے کہ وزارت صحت۔ صحیح ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیلدی نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کو حرام نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ سفید شکر ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سارے افراد یہ کہیں اور شاید ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہے، مگر اس کی بنیاد پر ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے تمباکو نوشی کرنا ظاہر ہے کہ پسندیدہ ایک عمل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہیں ہے۔ مفتی عامر صاحب اگر والدین میں سے کسی نے پابند کر دیا ہے نا میرے بڑے مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو اور یہ کام نہیں کرنا، اب یہی مباح کام حرام ہو جائے گا کیا؟ پہلے آپ ہی بتا دیں، ہو جائے گا؟ اگر ان کے لیے اذیت کا باعث ہے، عام طور پر جس طریقے سے ماں باپ کو بعض چیزوں سے اذیت ہوتی ہے کہ اولاد اگر یہ کام کریں ان کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو اگر اذیت کا باعث ہے تو پھر وہ کام کرنا اگر مباح تھا تو مباح ہونے کے بعد اب وہ مباح نہیں رہے گا، عنوان ثانوی کے تحت اس کو حرام کہا جائے گا۔ مفتی عامر صاحب جی بالکل صحیح فرمایا کہ ویسے والدین کے منع کرنے کے بعد نا تو ایک ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ والدین کی نافرمانی ہوگی اگر اس کام کو ترک کر دیا تو یہ تو ناپسندیدہ کام تھا، اگر پسندیدہ کام سے بھی ماں باپ روک دے تو ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ البتہ واجبات میں نہیں کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ یہ روزہ جو ہے وہ رکھنا، تم پیاسے رہو گے مجھ سے دیکھا نہیں میرا بیٹا کتنا کمزور ہو گیا روزہ رکھنے، وہ نہیں چلے اس میں ایک اور بھی آخری میں اس میں ایک اور بھی صورت حرام کی کہ عام طور پر تو یہ مباح ہے، ٹھیک ہے نا، جواز ہے، لیکن کوئی بیماری ہو گئی ہے اس وجہ سے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ اب آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، آپ ایک اسموک بھی کریں گے یا کوئی گٹکا وغیرہ کچھ لیں گے تو آپ کی جان کو واقعی خطرہ ہے، تو اس صورت میں حرام ہے۔ میں اگر ڈاکٹر کو کہوں کہ بھائی میرا جسم میری مرضی، نہیں اس طرح نہیں چلے گا۔ میں ایگری کرتا ہوں، مفتی صاحب نے جو فرمایا بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ میرا جسم اللہ کی مرضی۔ آخری 30 سیکنڈ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے جو واجب سجدے ہیں، ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا کر لیں پورا قرآن ختم کر لیں پھر سارے سجدے ایک ساتھ کر لیں،
ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی آیت کریمہ یعنی آیت سجدہ آئے تو سجدہ واجب ہے، بہتر یہ ہے کہ اسی وقت کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نا؟ گنجائش ہے۔ ہاں، لیکن اگر نہیں کیا ہے، پورا قرآن مکمل کر لیا ہے تو ایک ساتھ بھی سجدے کر سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ اور میں کہوں کہ سجدہ کرنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اس میں آپ کی رائے کر لینے کے بالکل ختم، آپ بس اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ جو 4 واجب سجدے ہیں وہ تو فوراً کرنا، ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کے ذمے پر ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم
صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب نے دوسرے عشرے کی آخری اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ قاری محسن صاحب، ہمارے جتنے بھی اور ثنا خواں حضرات ہیں، سب کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ بہت خلوص سے آپ لوگ سب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور یوں ہمارا یہ دوسرے عشرے کی سحر کی یہ آخری نشست اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان 2 عشروں میں، ان 20 نشستوں میں سحر کی جو دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آنے والا عشرہ ہے، کیونکہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ ظاہر ہے اس میں ہر تاخرات میں ایک ممکنہ شب قدر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی ساعتیں تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سفر کو سب کے لیے بابرکت بنائے انشاءاللہ۔ اختتام کرتے ہیں دعا سے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ سب کے غموں کو دور فرمائے انشاءاللہ، بشرط صحت و سلامتی و زندگی۔ کچھ گھنٹوں بعد یعنی 2:15 پہ ہوگا شہر رمضان پھر سے آباد انشاءاللہ۔